حافظ صاحب 15 شعبان کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اس کی مکمل وضاحت فرمائیں تاکہ عوام کو فائدہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ کا سوال ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا کیسا ہے، اس کے بارے میں مکمل وضاحت کروں گا۔ وضاحت سننے کے بعد خود سامعین اندازہ کر لیں گے کہ روزہ رکھنا کیسا ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے یہ سمجھنا ہے، جو مہینہ ہے شعبان کا، اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ روزے رکھے ہیں، یعنی یکم شعبان سے لے کر 27 شعبان تک روزے رکھنا کیا ہے، ثواب بھی زیادہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے بھی ہیں۔ اس کے بعد جو تاریخ ہے یعنی 28 اور 29، ان دو تاریخ میں روزہ رکھنا کیا ہے، ٹھیک نہیں ہے، یعنی جائز بھی نہیں ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ انسان اس کے بعد رمضان شروع ہو رہا ہوتا ہے، تاکہ انسان اس 2 دنوں میں سٹے کرے، ریلیکس ہو جائے، تاکہ وہ چست ہو جائے، تاکہ وہ رمضان کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ جو آپ کا سوال ہے کہ آیا 15 تاریخ کو روزہ رکھنا کیسا ہے، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے یکم شعبان سے لے کر 27 شعبان تک کیا کیے ہیں، روزے رکھے ہیں۔ پھر اس مہینے کے ہر مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے روزے بھی رکھتے تھے یار۔ تو ایام بیض کے جو روزے رکھتے تھے، وہ ایام بیض کی تاریخ ہے 13، 14، 15 جی، 13، 14 اور 15 ہے۔ تو یہ تاریخ کوئی بندہ روزہ رکھے شعبان کے اندر اس تاریخ کے حوالے سے، تو پھر تو ہے کیا ہے، درست ہے۔ لیکن کوئی خاص طور پہ کوئی بندہ ہے وہ روزے یعنی ہر مہینے کے ایام بیض کے روزے رکھتا ہی نہیں ہے، صحیح، یا شعبان کے جو مہینے یکم سے لے کر 27 تک رکھتا ہی نہیں ہے، صحیح، وہ خاص طور پہ کہتا بھائی میں نے 15 شعبان کو روزہ رکھنا ہے، تو یہ ٹھیک ہو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث، ایک حدیث پورے ظہیرہ حدیث میں ایک ہی حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب نے روزہ رکھا، حالانکہ یہ حدیث بھی کیا ہے، ضعیف ہے، یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ تو اس روزے کو سنت قرار دے دینا یا مستحب قرار دینا یہ حدیث کی روح سے ٹھیک ہو نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے شعبان کے مہینے رکھے سوائے 2 تاریخ کے علاوہ، اور وہ ایام بیض کے روزے بھی رکھتے تھے۔ تو یہ وضاحت سننے کے بعد سامعین خود سمجھ گئے ہوں کہ کیا یہ روزہ رکھنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے، گنجائش کہاں تک ہے یا نہیں ہے۔